بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر. ظہر الفساد پھیل گیا فساد، فی البر والبحر خشکی اور سمندر میں، بما کسبت ایدی الناس بوجہ کمائی لوگوں کے ہاتھوں کی، بما بسبب کسبت ایدی الناس جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، تاکہ چکھائے ان کو بعد الذی عملوا، بعد وہ جو انہوں نے عمل کیے، لعلہم حکمت اذاقہ کیوں چکھائے تاکہ وہ یرجعون رجوع کرتے ہوں شرک سے. یا تین باتیں سمجھنی ہیں. ایک بات یہ کہ اللہ کا عذاب دو قسم پر ہے. ایک العذاب للتنبیہ، عذاب اور پکڑ ہے تنبیہ کے لیے تاکہ آدمی ہوش میں آ جائے. اللہ پکڑتا ہے اور مقصد ہے کہ آدمی کا کوئی ہوش ٹھکانے آ جائے اور اپنے اعمال پہ نظر ثانی کر لے. یہ جزوی عذاب ہوتا ہے. اور دوسرا عذاب استیصال ہے. یہ قوم کے لیے بھی ہوتا ہے، یہ امت محفوظ ہے، اور افراد کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض افراد کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے تنبیہ والے عذاب کے بعد والا عذاب. تو پہلے تھوڑے تھوڑے عذاب آتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا فرعونیوں پر مینڈکوں کا عذاب، کمل کا عذاب، مکڑی کا عذاب، خون کا عذاب، تو جو تدریجاً عذاب آتے رہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ اللہ کی پکڑ کی دو صورتیں ہیں. ایک تنبیہی پکڑ ہے اور ایک استیصالی. یہاں جو ذکر کیا لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ کون سا عذاب ہے؟ عذاب للتنبیہ، تنبیہ عذاب ہے. دوسرا ظاہر الفساد فی البر والبحر سے مراد کیا ہے؟ برکات کا اٹھ جانا. ظاہر الفساد برکات کا اٹھ جانا، لڑائیاں، فساد، کرونا، وبائیں، بیماریاں، طاعون، موتیں، لوگوں کا مرنا، کثرت کے ساتھ قسم و قسم کی بیماریاں. جیسے آج پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، ایسی ایسی بیماریاں جس کا نام بھی کبھی نہیں سنا. یہ ساری چیزیں ظاہر الفساد، اس کی ایک شکل ہے حکومتوں کا گڑبڑ ہو جانا، لڑائیاں، قتل عام، چوریاں، ڈاکے، امن کا تباہ ہو جانا. یہ سب صورتیں ہیں. پہلی صورت میں نے کیا کہی؟ بے برکتی. دوسری صورت عذاب بصورت قحط سالی، بیماری، حکومتوں کا بگاڑ، قتل عام، سیاسی جماعتوں کے دھرنے اور ان کے جلوس، یہ سارے کیا ہے؟ ظاہر الفساد فی البر والبحر، یعنی تمام دنیا میں بر ریگستانی علاقے، باہر شہری آبادیاں جو عموماً سمندروں کے کناروں پہ ہوتی ہیں، بما کسبت ایدی الناس، بسبب کسبت ایدی الناس. اس پر اشکال ہے کہ بوجہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کے، اس میں تو نیک لوگ بھی رگڑے جاتے ہیں.
طاعون جب آتا ہے یا کرونا آتا ہے، کرونے نے کبھی پوچھا ہے بھئی یہ شیعہ ہے یا سنی ہے؟ یا طاعون بھئی یہ بزرگ ہے یا پینٹ پتلون والا ہے؟ تو پھر بما کسبت ایدی الناس کا کیا معنی؟ اس کا ایک آسان جواب ہے، آپ کے پاس لکھا ہے بما کے اوپر لکھا ہے شرک، جہاں ہر کسب نہیں شرک ہے ایک، یا گناہ لے لو کوئی گناہ. تو اصل بات یہ ہے جو سمجھنے والی ہے کہ جو دنیاوی عذاب آتا ہے عموماً عذاب تنبیہ، اس میں مومن بھی جاتے ہیں کافر بھی. مومن کے درجات بلند ہوتے ہیں اور کافر کو سزا کے طور عذاب کے طور پہ لیا جاتا ہے. اس لیے وبا میں جو مر جائے صابر شہید ہے، تو مومن کو درجات بلند ہوتے ہیں، کافروں کو سزا ملتی ہے. تو یہ جو عذاب للتنبیہ ہے اس میں رگڑا سب کو ملتا ہے. اس کی مثال ہے وہ حدیث کہ لشکر نکلے گا تو سب کے سب دھنسا دیے جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ کے نزول کے پاس قریب تو ان میں مومن بھی ہوں گے. تو یبعثون علی نیاتہم، دھنسیں گے سب لیکن اٹھیں گے اپنے عقیدے کے مطابق. تو دنیاوی تنبیہ عذاب سب پر آتا ہے اور اس کا امتیاز قیامت کے دن ہوگا. اور اس کے ظاہری اسباب لوگوں کے گناہ اور لوگوں کے یہ بدعمالی اور ہاتھ کی کمائی ہے. آپ کے پاس لکھا ہے ظاہر الفساد کا معنی نقص پھلوں میں، قحط زرو کھیتیوں میں، بسبب المعاصی گناہوں کی وجہ سے. وقال ابو العالیہ من اصلّا فی الارض فقد افسد فی الارض، جس نے زمین میں اللہ کی نافرمانی کی اس نے زمین میں فساد کیا. کیونکہ صلاح الارض والسماء بالطاعہ، زمین آسمان پہ اللہ کی برکتوں کا تکمیل نزول ہوتا ہے اطاعت کے ساتھ. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ لحد یقام فی الارض احب الی اہلہا من ان یمطروا 40 صباحا. ایک حد قائم کرنا اللہ تعالی کی حدود میں سے وہ ایسے ہے اتنی برکتیں آتی ہیں گویا کہ 40 دن تک بارش مسلسل جاری رہے. سمجھے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ. یہ اقامت دین کا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک حد قائم ہو شریعت کے مطابق تو اتنی برکتیں ہوتی ہیں جیسے 40 دن تک بارش رہی. فی ھذا ان الحدود اذا اقیمت، اس میں یہ ہے کہ جب حد قائم ہوگی تو لوگ رک جائیں گے، ڈر جائیں گے اور محرمات کے قریب نہیں جائیں گے. اور جب معاصی کا ارتکاب ہوگا تو یہ سبب ہوگا آسمان و زمین کی برکات کے مٹانے کا، برکتیں مٹیں گی. فلہذا اذا نزل عیسیٰ، اس لیے جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے آخر زمانے میں فحکم بہذہ الشریعہ، تو حضرت عیسیٰ اسی شریعت کو نافذ کریں گے. فی ذلک الوقت، تو اس وقت من قتل الخنزیر و کسر الصلیب، خنزیر آج تو کھایا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ اس کی حرمت کا اعلان کریں گے. اور ٹائیاں شائیاں، پینٹ پتلون والی ٹائی یہ بھی آ کے ختم کر دیں گے، پینٹ والوں کو بھی الٹا لٹکائیں گے. وَوَضْعِ الْجِزْیَہ، اور وَهُوَ تَرْکُهَا فَلَا يَقْبَلُ إِلَّا الْإِسْلَامَ،
حضرت عیسیٰ ایک اعلان کریں گے یا انسان کے بچے بنو یا السیف تلوار ہے. فَإِذَا أَهْلَكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الدَّجَّالَ بَأَتْبَاعِهِ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، اور وہاں کانا نکلے گا، کانا بزرگ دجال اور اس کے پیروکار یہودی، اور یاجوج ماجوج چائنا رشیا یہ بھی نکل آئیں گے، اور ان کا بھی علاج ہوگا. قیل للارض اخرجی برکاتک، زمین کو اللہ حکم دے گا ساری برکتیں اگل دے. فیاکل من الرمان الفیام من الناس، ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ پوری جماعت کھا کے سیر ہو جائے گی. یہ برکتیں ہوں گی. اور سایہ کریں گے، سایہ حاصل کریں گے اس انار کے چھلکے سے. وَيَكْفِي، اور ایک بکری کا دودھ ہوگا جو پوری جماعت پی کر سیر ہو جائے گی. وَمَا ذَاكَ إِلَّا بِبَرَكَةِ تنفیذ شریعت رسول اللہ، یہ کیوں ہوگا؟ پیغمبر کی شریعت کے نفاذ کی وجہ سے. فَكُلَّمَا أُقِيمَ الْعَدْلُ كَثُرَتِ الْبَرَكَاتُ، جب بھی عدل قائم ہو برکتیں بڑھ جاتی ہیں. والخیر، وَلِهَذَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ إِنَّ الْفَاجِرَ إِذَا مَاتَ، جب کوئی طاغوتی مرتا ہے تو تستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، ہر چیز کو اس سے راحت ملتی ہے. اور وہ راحت کیا کہ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے جو برکات رکی ہیں، وہ بارشیں، وہ برکتیں وہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کا اثر بلاد پہ بھی پڑتا ہے، درختوں پہ بھی پڑتا ہے، ڈنگروں پہ بھی پڑتا ہے. کیا مطلب ہے؟ آج جتنا لوگ تنگ ہیں، معاشی برہان، بحران، قتل، بد امنی، بے چینی، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے اقامت دین. اس کا حل کیا ہے؟ اقامت دین. پورا ملک قرضوں کے نیچے دبا پڑا ہے، غلام بنا ہے. معاشی بدحالی اتنی ہے کہ ایک نوکر امریکے کا ہٹتا ہے، دوسرا سلامی کے لیے سجدہ کرنے چل پڑتا ہے. اور یہ ساری بے برکتی حکمرانوں کی شکل میں ہو یا پوری زمین پہ جتنی بے برکتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کو نافذ نہیں کیا گیا. اگر اقامت حدود، اقامت دین، اقامت توحید ہو تو اللہ تعالی اس ملک کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، اس کے پانی کو بھی سونا بنا دیتا ہے، جیسے سعودی عرب میں ہوا. سعودیہ ساری دنیا سے ہٹ کے اتنا بڑا مالدار، لیکن اب وہ بھی ناشکری پہ آ گئے. تو اللہ نے برکات کے دروازے کھول دیے. تو یہ جتنے پینٹ پتلون والے تبصرے کرتے ہیں نا، معاشی حل کیا ہوگا، فلانا حل کیا ہوگا، تو یہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر دین کو کوئی آدمی قائم کرے تو معاشی مسئلے سارے اللہ خود حل کر دے گا. اور اگر اقامت دین نہیں ہوگی تو یہ فساد ختم نہیں ہوں گے. ظاہر الفساد فی البر والبحر، تو قرآن نے فارمولہ امن پیش کیا، فارمولہ برکات پیش کیا. اور وہ فارمولہ امن یہی ہے کہ اللہ کی دین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین نافذ کر دیا جائے، سارے دکھ ختم. بما کسبت ایدی الناس، تاکہ چکھائے اللہ ان کو بعض وہ جو انہوں نے عمل کیے، تاکہ یہ لوٹیں شرک کفر سے، طاغوت کے نظام سے. یہ ہمارے حکمران بھی یہی چکھ رہے ہیں، چکھتے رہیں گے.
قول تخویف دنیاوی، فرما دیجئے سیرو فی الارض، چلو پھرو بیچ زمین کے، فانظروا غرض سیر، کیف کان دیکھو ذرا کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزرے۔ ماضی کی تاریخ کا حوالہ ہے، ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو منکرین کے ساتھ کیا ہوا، اور وہ کیا تھے؟ کانا اکثر مشرکین، جن کو بھی مار پڑی اکثر مشرک تھے، تھوڑے تھوڑے پھر دوسرے شیطان تھے، لیکن اکثر کیا تھے؟ جتنے عذاب بھی آئے شرک کی بنیاد پہ آئے،